أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. اور یہ کتاب ہے جسے ہم نے اتارا ہے، بابرکت ہے، تو اس کی اتباع کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ تم یہ کہتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے صرف 2 گروہوں پر نازل کی گئی تھی اور یہ کہ ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے۔ یا تم کہو اگر ہمارے اوپر کتاب اتاری گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، تو یقیناً آ گئی تمہارے پاس ایک روشن دلیل تمہارے رب کے پاس سے، اور جو ہدایت ہے اور رحمت ہے اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور اسے روگردانی اختیار کی اور دوسروں کو بھی اس سے باز رکھا۔ ہم عنقریب ان لوگوں کو سزا دیں گے جو ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ بدترین عذاب روگردانی کرنے اور دوسروں کو روگردانی پر ابھارنے کے سبب سے۔ وہ انتظار کس بات کا کر رہے ہیں؟ صرف اس بات کا کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا تیرا رب ہی آ جائے یا تیرے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں۔ جس روز تیرے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی اس روز کسی شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہو یا اس نے اپنے ایمان میں بھلائی نہ کمائی ہو۔ کہو انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود ہی متفرق اور منتشر ہو گئے، تم پر ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، پھر وہ ان کو آگاہ کرے گا ان اعمال اور کرتوت سے جو کرتے تھے۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اسے 10 گنا اجر ملے گا، اور جو شخص برائی لے کر آئے گا تو اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کہہ دو یقیناً میری تو رہنمائی میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف کر دی ہے،
ٹھیک اور پائیدار دین ابراہیم حنیف کی ملت اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھا۔ کہہ دو یقیناً میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے اطاعت گزار ہوں۔ کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب تلاش کر لوں، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے، اور ہر شخص جو بھی کمائے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور کوئی نفس کسی دوسرے نفس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تمہارے رب کی طرف تمہاری واپسی ہوگی، پھر وہ تم کو جتلائے گا، وہ جس میں تم اختلاف کرتے تھے، اور وہی ہے جس نے تم کو زمین میں جانشین بنایا اور بعض کے بعض پر درجے بلند کیے تاکہ وہ تم کو آزمائے ان نعمتوں میں جو اس نے تم کو دی ہیں۔ یقیناً تمہارا رب تیزی سے عذاب دینے والا ہے، اور یقیناً وہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ ہے سورہ الانعام کا آخری رکوع جس کی تلاوت کی گئی اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ اس رکوع میں سب سے پہلے جو حکم اور ہدایات دی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید سورہ الانعام سمیت اللہ کی کتاب ہے، اس کو اللہ ہی نے نازل فرمایا ہے اور یہ مبارک ہے، اس لیے اسی کی اتباع کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو، اس طرح شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہاں چند باتیں بہت ہی اہم معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن فرمان الہی ہے، دوسری بات یہ کہ اسے اللہ ہی نے نازل کیا ہے، تیسری بات یہ کہ اس کی ہدایت اور تعلیمات کی پیروی ضروری کرنی چاہیے، یعنی خیالات، نظریات اور عقائد میں بھی اس کی پیروی کریں، عادات، اخلاق اور سیرت کے پہلو میں بھی اس کی پیروی کریں، معاشرت اور سماجی زندگی میں بھی اس کی پیروی کرنی چاہیے، معاش، روزی روزگار اور مصارف میں بھی پیروی کرنی چاہیے، قومی و ملکی کاموں میں بھی، اور اجتماعیت اور حکمرانی، عدالت اور قانون، یعنی ہر ایک میں اس کی اتباع ضروری ہے۔ الفاظ کی عمومیت سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ پوری زندگی کے گوشوں اور میدانوں میں اللہ کی کتاب کے مطابق چلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چوتھی بات یہ کہ اس کی اتباع اور پیروی میں تقوی اور پرہیزگاری اور پارسائی اور خدا ترسی کا اہتمام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہر قدم پھونک کر اٹھانا چاہیے، خدا سے لرزتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ پہلی چاروں ہدایات پر عمل کرنے سے یہ توقع ہے کہ اللہ تم پر رحم کرے گا اور آخرت کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ رکھے گا اور جنت کی نعمت کے ہم لوگ مستحق بن جائیں گے۔ یہ پانچویں باتیں پہلی آیت ہی سے متعلق ہیں۔ دوسری آیت میں قرآن نازل کرنے کا ایک سبب بیان کیا گیا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل نہ ہوتا تو تم لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ اگر ہم پر کتاب نازل ہوتی تو ہم لوگ اس پر ان لوگوں سے زیادہ کاربند ہوتے جن پر پہلے کتابیں نازل ہو چکی ہیں۔ تو اب چونکہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے روشن ہدایات آ چکی ہیں جو ہدایت بھی ہیں اور رحمت بھی ہیں، تو ان لوگوں سے بڑھ کر اور کون ظالم ہوگا جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے اور ان سے منہ موڑا۔ اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جو لوگ اللہ کی آیات سے منہ موڑتے ہیں اور دوسروں کو اس کی ہدایات اور تعلیمات سے باز رکھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو حق سے منہ موڑنے اور دوسروں کو بھی حق سے دور رکھنے کی پاداش میں بدترین عذاب دے گا۔ تیسری آیت میں دعوت حق سے روگردانی کرنے والوں سے ایک بار پھر انہیں جھنجھوڑنے کے لیے سوال کے انداز میں خطاب کیا گیا ہے کہ آخر وہ لوگ پیغام حق قبول کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آخر انہیں انتظار کس چیز کا ہے؟ کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے اتر آئیں، یا یہ کہ رب خود آ جائے، یا وہ یہ چاہتے ہیں کہ بعض نشانیاں آ جائیں؟ حالانکہ جب بعض نشانیاں یا آیات آ جائیں گی جن سے غائب نہ رہے اور حقیقت کھل کر سامنے آ جائے تو اس وقت کا ایمان ذرا بھی قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ جب تک حقیقت پر پردہ پڑا ہوا ہے اسی وقت کا ایمان قبول اور فائدہ مند ہے۔ پردہ اٹھنے سے پہلے جو ایمان نہ لایا اور جس نے ایمان کے ذریعے بھلائی نہ کمائی، لیکن ایمان کے نتیجے میں آدمی کا ذہن و فکر اور عمل اور اخلاق درست نہ ہو، تب تک ایمان سے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ اہل ایمان خود ایمان پر قائم رہیں اور اپنی زندگیوں کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتے رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی دعوت پہنچانے کا اہتمام کرتے رہیں۔ اور اگر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں تو ان سے صاف کہہ دیں تم حق قبول نہیں کرتے ہو اور اپنی مخالفت سے باز نہیں آتے ہو تو تم کفر اور باطل پر اڑے رہنے اور دشمنانہ کارروائیاں کرتے ہو۔ ہم بھی حق پر قائم رہتے ہوئے اسے قائم کرنے کی جد و جہد کرتے رہیں گے۔ تم بھی اس کام کا جو تم کرتے ہو کفر کرنے کا، اس کا نتیجے کا انتظار کرتے رہو اور ہم بھی انتظار کرتے رہیں۔ اللہ کی مدد جس کے ساتھ ہوگی وہ کامیاب ہوگا۔ جو لوگ روح دین اور مذہب کی حقیقت سے محروم ہوتے ہیں وہ اصول اور دین کی بنیادوں کو چھوڑ کر فروعات کو اس قدر اہمیت دیتے ہیں
کہ اصول اور بنیادیں دب جاتی ہیں اور غیر اہم پہلو اور اصول جو ہوتے ہیں وہ اہم ہونے لگتی ہیں۔ اس طرح دین و مذہب کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے دین موسیٰ اور دین عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیت اور عیسائیت کی صورت میں تبدیل کر دیا، تو انہوں نے یہی کیا تھا کہ توحید اور رسالت اور آخرت کی جو جڑیں تھیں نگاہوں سے وہ ان کے اوجھل ہو گئی تھیں، اور تثلیث، انبیاء عزیر، انبیاء مسیح، کفارہ وغیرہ من گھڑت باتیں نمایاں اور اہم ہو گئی تھیں۔ نماز، روزہ اور زکوٰۃ جیسے ارکان دین کے بجائے انہوں نے اس میں فلسفے اور مباحثے ان کے لیے اہم ہو گئے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دین ابراہیمی جو تھا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور یہودی اور عیسائی جو تھی وہ مستقل ان کا مذہب بن گئی۔ پھر آپس میں بھی یہ لوگ مختلف فرقوں میں بٹ گئے۔ آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہو چکا ہے کہ اللہ پر ایمان اور فرشتوں پر ایمان، کتابوں، رسولوں، آخرت پر ایمان کی اہمیت نہیں رہی ہے۔ نماز، روزہ اور حج زکوٰۃ کی اہمیت ہی نہیں رہی۔ اعمال صالحہ اور اخلاق کی اہمیت نہیں رہی، بلکہ محرم، ربیع الاول، رجب اور شعبان میں جو بدعات ہیں جو لوگ کرتے ہیں، جو اسلام سے جن کا کوئی بھی جوڑ نہیں ہے، وہ زیادہ اہم ہو گئی ہیں۔ کہیں شب برات، 12 وفات، عید میلاد النبی اور پھر تیجا اور 40واں برسید نے کیا کیا، وہ باتیں ان لوگوں کے لیے اہم ہو گئی ہیں، اور قرآن، سنت نبی اور سیرت طیبہ کے بجائے حنفیت، شافعیت، اہل حدیثیت اور مقلد دیوبندیت اور پتہ نہیں کون کون سے عرس اور فاتحہ، نظریں اور نیازیں ان کے لیے اصل دین بن گئی ہیں، اور انہی چیزوں اور باتوں کی بنیاد پر مسلمان فرقہ فرقہ ہو گئے ہیں۔ بہرحال اس قسم کی صورتحال کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ جن لوگوں نے دین کو ٹکڑے کر دیا ہے وہ خود بھی فرقہ فرقہ ہو گئے۔ ان کو صحیح دین کی دعوت دینے کے علاوہ اور ان تک پیغام حق پہنچا دینے کے علاوہ ان کے سلسلے میں آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس سے ہمیں بھی یہی رہنمائی ملتی ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے دین کا صحیح شعور بخشا ہے وہ قرآن و سنت کے صحیح تصور دین اور تعلیمات دین اور پیغام دین کو عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے اور خود فرقہ فرقہ ہونے والوں کے سلسلے میں کوئی ذمہ داری ان لوگوں پر عائد نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ان کو ان کے کرتوت جتلا دے گا، جو کچھ وہ کرتے رہے تھے، اور ان اعمال سے آگاہ کرے گا، اور جرائم کی ان کو بھرپور سزا ملے گی۔ جزا اور سزا کے سلسلے میں تو اللہ تعالیٰ کا قانون میں فضل ہے، اور وہ یہ ہے کہ وفاداروں اور اطاعت گزاروں کو ہر نیکی پر کم سے کم 10 گنا اجر دیتا ہے، اور خلوص للہیت میں، ایثار اور قربانی میں جو جس قدر آگے ہوگا اس کو اسی قدر زیادہ اجر ملے گا۔ کسی کو 70 گنا اور کسی کو 700 گنا تک ملتا ہے، بلکہ اس سے بھی بے شمار جتنا چاہے گا اللہ خود دے گا۔ اور دوسرا اس کا قانون عدل ہے، اور وہ یہ ہے کہ باغیوں اور سرکشوں کو ان کے جرائم کے پاداش میں پوری سزا ملے گی، مگر کسی پر ظلم نہیں ہوگا، اور ایک گناہ کے عوض صرف ایک ہی سزا ملے گی، اور انصاف کے تمام تقاضوں کو پیش نظر رکھ کر ہی فیصلہ ہوگا۔ بغیر ثبوت کسی کو مجرم قرار نہیں دیا جائے گا۔ ان تمام وضاحتوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ اب اعلان کہہ دو کہ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ میرے رب نے تو مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دی ہے۔ وہ سیدھا راستہ بالکل ٹھیک دین اور صحیح نظام زندگی ہے، جس میں کسی رخ اور کسی پہلو سے کوئی بھی ٹیڑھ نہیں ہے۔ اور یہ دین کیا ہے؟ وہی ملت ابراہیمی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے ہر طرف سے منہ موڑ کر صرف اللہ کی وفاداری اور اطاعت گزاری ہی کا طریقہ اختیار کیا تھا، اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ جس طرح تم نے عزیر کو خدا کا بیٹا قرار دے کر، مسیح کو خدا کا بیٹا کہہ کر، اور فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہہ کر، اور مخلوقات کو اس کی ذات و صفات میں شریک کر کے شرک اختیار کر لیا ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی شرک سے بالکل پاک تھی۔ دوسرے اقرار یہ لیا اور اس کا اعلان کرنے کا حکم دیا کہ نماز اور قربانیاں اور زندگی اور موت سب کچھ اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کا کوئی شریک ہی نہیں ہے، اور اس کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلے اطاعت کرنے والوں میں شامل ہوتا ہوں، اور عملاً اطاعت و فرمانبرداری اختیار کرتا ہوں۔ تیسرا یہ اعلان کرنے کا حکم دیا گیا کہ میں غیر اللہ کو رب بنا لوں، اس کے علاوہ کوئی اور رب تلاش کر لوں، حالانکہ تمام کائنات کی سبھی چیزوں کا رب ہے، اور ہر نفس اپنی کمائی کا ذمہ دار خود ہے۔ اس کی کمائی کا وبال خود ہی بھگتے گا، اور کوئی نفس کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور پھر سب کو اپنے رب کی طرف واپس ہونا ہوگا، اور اس وقت تمہارا رب تم کو تمہاری مذہبی اور دینی عقائد اور اعمال کے اختلاف اور ان کے نتائج سے
آگاہ کر دے گا۔ اور یہ بھی وضاحت کر دو کہ دنیا میں تمہاری حیثیت نہ مالکانہ ہے نہ خود مختارانہ ہے، بلکہ اللہ ہی نے سب کو پیدا کیا ہے اور تم کو بھی، اور ایک نسل کے بعد دوسری نسل کو زمین پر وہی پیدا کرتا ہے اور آباد کرتا ہے، اور مہلت عمر دے کر کارکردگی کا موقع بھی وہی عنایت کرتا ہے۔ لیکن ہاں، اس سلسلے میں اس نے لوگوں کو مختلف درجات میں رکھا ہے، اور صلاحیتوں میں فرق، مواقع میں فرق اور حالات میں اختلافات کی وجہ سے تمدنی ضروریات کے پیش نظر درجات میں فرق رکھنے میں آزمائش مقصود ہے۔ اور اس کے ساتھ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب بھی تیزی سے دے سکتا ہے، اور وہ بخشنے والا اور مہربان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اقرار لیا اور اعلان کرنے کا حکم دیا ہے، اس سے دین اسلام اور صراط مستقیم اور ملت ابراہیم کے خد و خال واضح ہو جاتے ہیں۔ پہلے اس سلسلے کے سوالاتوں کو سمجھ لیجیے تاکہ اس کی وضاحت آپ سمجھ جائیں۔ قل، کہو سے کیا ثابت ہوتا ہے اور اسے بار بار کیوں لایا گیا ہے؟ ایک سوال تو یہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ اننی ہدانی ربی اور صراط مستقیم، ہر ایک سے کیا مقصد ہے اس کا کہ ہم سمجھ جائیں۔ تیسرا یہ ہے کہ صراط مستقیم، دین قیم اور ملت ابراہیم، تینوں سے کیا مراد ہے اور ان کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ حنیفاً اور وما کان من المشرکین دونوں کیوں لائے گئے ہیں؟ آیت نمبر 162 اور 163 دونوں کی، بلکہ ان کے ہر لفظ کی وضاحت ضروری ہے۔ اس طرح رکوع کی آخری دونوں آیات کے ہر فقرے کی سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ قل کے معنی یہ ہیں کہ کہہ دو اور کہو، دونوں ہی معنی آتے ہیں اس کے۔ پہلے معنی سے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مخاطب سے ان باتوں کا اقرار لیا گیا اور یہ کہا گیا ہے کہ تم ان تمام باتوں کا اقرار کر لو اور قائل ہو جاؤ۔ دوسرے معنی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان باتوں کا اعلان کر دو اور دعوت دوسروں کو بھی دو، تبلیغ کا فریضہ ادا کر دو۔ براہ راست تو خطاب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم بھی اس کے مخاطب ہیں اور تمام دنیا والوں تک دعوت پہنچانے کی ذمہ داری ہماری بھی ہے، اس لیے قل بار بار لایا گیا ہے۔ اننی کے معنی ہیں یقیناً، یعنی داعی اسلام اور مبلغ دین کو اپنا تعارف کرا دینا اور اپنی حیثیت متعین طور پر واضح کر دینا چاہیے کہ مجھ کو میرے رب نے ہدایت دی ہے، صرف نشانات منزل ہی نہیں بتائے بلکہ اللہ تعالیٰ نے عملاً راہ راست پر گامزن کر دیا ہے، اور اس کی ربوبیت اور پالنہاری ہی کی وجہ ہے کہ ہدایت یعنی سیدھا راستہ دکھانا نبیوں اور تمام داعیان دین اور مبلغین اسلام کا فریضہ ہے۔ لیکن ہدایت کا اصلی معنی ہے کہ منزل پر پہنچا دینا صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ ہمارا کام کیا ہے کہ ہم صراط مستقیم پہ ان کو دعوت دے سکتے ہیں، لیکن صراط مستقیم اور دین اسلام ایک ہی ہے، اور جس میں عقائد، اعمال، اخلاق، معاشرت، اجتماعیت سبھی شامل ہے۔ صراط مستقیم کی وضاحت تو آپ سمجھ ہی گئی ہیں، سب لوگ سمجھ گئے ہیں۔ دین قیم سے مراد بھی صراط مستقیم ہی ہے۔ صراط مستقیم سے دین اسلام ہی مراد ہے۔ قیم کے معنی ہیں ٹھیک اور درست، یعنی ہر ٹیڑھ و خرابی اور بے اعتدالی سے پاک۔ اور اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر دین پر ٹھیک عمل کر لیا جائے تو زندگی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہ دین انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو ٹھیک کرنے والا، درست رکھنے والا ہے، اور ملت ابراہیمی بھی یہی ہے، یعنی تمام جھوٹے مذاہب جو ہیں اس کے علاوہ وہ سب منہ موڑ کر رخ پھیر کر صرف اللہ کی وفاداری اور اطاعت گزاری پر مشتمل دین حق کو اختیار کر لینا، اور شرک کے جس میں اتنا سا بھی شرک کا شبہ تک نہ ہو، اور ہر قسم سے زندگی کو پاک رکھنا، یعنی ہر چھوٹی چھوٹی برائی سے زندگی کو پاک رکھنا اور اپنا سب کچھ اللہ کے لیے ہی وقف کر دینا۔ ان تینوں کا باہمی تعلق یہ ہے کہ تینوں ایک ہی چیز کی مختلف تعبیریں ہیں۔ دین اسلام کی روح کیا ہے؟ دین اسلام کی روح یہ ہے کہ نماز، روزہ، قربانی اور زندگی اور موت سب کچھ اللہ کے لیے وقف ہے، اور فریفتگی اور فدائیت صرف اللہ کے لیے ہے۔ اس کی خوشنودی اور مرضیات اس کے دین کی دعوت و تبلیغ اور اس کے کلمے کو بلند کرنے اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے وقف ہو، اور اللہ کو صرف خالق، مالک، رازق اور معبود ہی نہیں بلکہ حاکم اور فرمانرواں اور مقتدر اعلیٰ بھی مانا جائے، اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کیا جائے، اور سب سے پہلے خود اس کا اطاعت گزار بنا جائے اور صرف اللہ ہی کو رب مانا جائے۔ ہر شخص اپنی اچھی بری کمائی کا خود ذمہ دار ہے،
اور یہ یقین کیا جائے کہ کوئی دوسرے کو اعمال کا ذمہ دار نہیں ہے، سب کو اللہ کے یہاں واپس جانا ہے۔ انسانوں کے اختلاف کا فیصلہ جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کرے گا۔ کائنات و زمین پر اللہ ہی کو سارے اختیارات حاصل ہیں، اور وہی حساب لے گا۔ وہی ہمیں یعنی ساری دنیا کے انسانوں کو جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت کے دن تک دنیا میں آئے ہیں اور آئیں گے اور آتے رہیں گے، وہی ان کا حساب بھی لے گا اللہ تعالیٰ ہی، اور وہی ان کو عذاب دے گا۔ وہی غفور ہے اور وہی رحیم بھی ہے۔ یہ ہے خلاصہ ملت ابراہیمی کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔